السلام علیکم. موسم کی تین صورتحال کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کراچی سمیت صوبہ سندھ میں بارشوں کا اگلا سسٹم جو ہے وہ کب آ سکتا ہے, وہ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا, اور اس کے علاوہ جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. سندھ میں جو ریلا داخل ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا, اور گڈو بیراج کب پہنچے گا, کوٹری کب پہنچے گا, اور پھر سمندر تک اس کا سفر کتنا طویل ہوگا. اس تمام صورتحال پر جو ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا امیر حیدر صاحب, یہ بتائیے گا, سب سے پہلے موسم کی بات کرتے ہیں, فلڈ کی بھی بات کریں گے, لیکن اس کے بعد یہ بتائیے گا ابھی نیکسٹ جو بات کی جا رہی ہے 1 ستمبر سے کہ ساؤتھرن جو اضلاع ہے صوبہ سندھ کے, ان میں جو ہے کافی تیز بارش کا امکان جو ہے وہ اس کا ظاہر کیا جا رہا ہے, اور میڈیا میں بھی چل رہا ہے, سوشل میڈیا میں بھی بڑا اس کا شور ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے, ہمارے پاس اس کا کوئی سگنیفیکنٹ فنامنا تو نہیں نظر آ رہا, کیونکہ ایک سائیکلونک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ویتنام کے پاس, جس کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں. ہم اس لیے جو ہے اگلے 10 دن تک امید ہے کہ سندھ میں کوئی بھی بارش نہیں ہوگی. 1 ستمبر والا مطلب ایک بات تو چل رہی ہے میڈیا کے اندر, یہ پھر مطلب کیوں کی جا رہی ہے سر؟ کہ یہ پہلے ہمیں بھی ایکسپیکٹ تھا کہ ایک سسٹم جو ہے وہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ڈیولپ ہو جائے گا, لیکن جب سے یہ ٹراپک یعنی سائیکلون ڈیولپمنٹ ہوا ہے ویتنام کے پاس, تو اس کی وجہ سے جو بھی موئسچر تھا وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے. اچھا تھوڑا سا ہمیں اس میں بتا دیں کس طرح سے کہاں پر ہو رہا ہے یہ پورا. آپ یہ جو ہے یہ جو جی یہ دیکھیں نا, یہ سائیکلونک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ موئسچر جو ہے یہ جو ہمارے انڈین اوشن سے جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے اس کے پاس جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ جو ہمارا بے آف بنگال سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے وہ کمزور پڑ گیا. تو اس کی وجہ سے یہ سارا اسپیل جو ہے وہ اس کی چانسز کم ہو گئے یا بالکل ختم ہو گئے. اچھا 27 ستمبر والا بھی اسی جو سائیکلون بن رہا ہے یہ ادھر ویتنام کے پاس, اس کی وجہ سے گیا, اور ابھی 1 والا بھی جو بننے کی امید تھی یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے, اور اسی طرح ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اگلے 10 دن تک مطلب کوئی زیادہ وہ ہے نہیں؟ دیکھیں 10 دن تک ہمیں تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چینج ہوگی تو ہم وقت کے ساتھ ہی بتا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو ہو گئی اس کی بات, اور دوسرا اب ہم بات کریں گے جو سیلاب کی صورتحال ہے اس وقت, اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ اب جو ہے پنجاب میں تو کافی مطلب تباہی مچائی ہے جو فلڈ ہوا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں مطلب یہ انڈیا نے اسپل وے کھولے ہیں ہماری طرف جو ہے, اس کا کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بات تو جو اپر پنجاب کے لوگ ہیں وہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح ان کا جو ہے ڈیٹا بتائے گا کہ وہ ہے یا نہیں ہے. لیکن جو ہمارا کنسرن ہے کہ ہمارے جو دریاؤں میں نا اس وقت ہائی فلڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور آپ بھی خبروں میں باتیں سن رہے ہیں, اور یہ جو ہے وہ سندھ میں تقریباً 4 یا 5 سپٹمبر کو پہنچے گا. سندھ کے جو سکھر بیراج ہے وہاں پر, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو کوٹری حیدرآباد ہے وہ وہاں تک جو ہے تقریباً 14 سے 17 سپٹمبر تک پہنچنے کی امید ہے. اسی طرح ہم وہی جو ہے کیٹی بندر کے پاس ٹھٹھا کے قریب جو ہے جب وہ سمندر میں گرتا ہے تو اس کا پوائنٹ بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ 18 سے 20 سپٹمبر کی تاریخ کو جو ہے وہ سمندر میں ڈیزالو ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. پنجاب سے جب سندھ میں داخل ہوگا گڈو بیراج سکھر بیراج پہ, تو کیا مطلب اس کی کتنا پانی ہوگا, اور کس کیٹیگری میں آتا ہے وہ, ہائی فلڈ میں آتا ہے, کس میں آتا ہے, بتائیں. دیکھیے وہ ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے ہیں کہ 7.5 لاکھ کیوسک سے 9 لاکھ کیوسک تک ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ ویری ہائی فلڈ میں آتا ہے, اس کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایکسٹریملی ہائی تک بھی جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ویسے کیپیسٹی وائز سکھر جو ہے وہ
تقریباً 9 لاکھ کیوسک جو ہے وہ پاس کر چکا ہے ماضی کے جو تجربات ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ فلڈ سچویشن تو ایکسٹریم ہوگی. اس سے یہ ہوتا ہے جو کچے کے علاقے ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جو انکروچر ہوتے ہیں, جہاں پر وہ اپنی آبادی کر لیتے ہیں, ان کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ ریور بیلٹ انکریز ہو جاتا ہے. اچھا, کیا سجیسٹ کریں گے مطلب جس طرح حکومت ہے یا ادارے ہیں ان کو کیا آپ لوگوں نے ریکمنڈیشن کیا ہے؟ دیکھیں ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے آنے میں نا, تو سکر میں اپروچ کرنے میں بہت سارا ٹائم ہے. تو آج سے بھی ہمیں جو ہے نا جو کچے کا علاقہ ہے اس کو ایویکویٹ کرا دینا چاہیے, اور وہ جو بھی آبادی وہاں رہتی ہے یا انکروچرز ہیں جو بھی ہیں, یا ان کی مال جانور یا ان کی قیمتی اثاثیں, تو ان کو موو کرا کے جو ہے وہ ہائر پلیس پہ لے جائیں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ ہیں یہ تو چلے ان پہ لے جائیں, لوگوں کو مطلب کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ مطلب اس طرح دریا کا جو پارٹ ہوتا ہے جس طرح ہائی فلڈ وہاں مطلب وہ آباد ہو جاتے ہیں, ان کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جو بھی ریور بیلٹ پہ بیٹھا ہوا ہے ان کو جیسے ان کو یہ ابھی سے ہی چاہے وہ سرکاری ادارے بتا بھی نہیں رہے ہیں. آپ ابھی پنجاب کی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ انوڈیٹ کر رہا ہے. تو یہ جو آبادیاں بیٹھی ہوئی ہیں ریور بیلٹ کے اوپر, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو اور ان کو اب محفوظ جگہ پر لے جائیں, بجائے اس کے کہ وہ اس کو جو ہے انتظار کریں جب 4-5 سپٹمبر کو جو ہے وہ ہمارے سر پہ آ کر فلڈ سوار ہو. اس سے بہتر ہے کہ ابھی آپ کے پاس 5 دن کا ٹائم ہے, آپ اس سے جو ہے ایویکویشن پروسیس کر لیں. اچھا چلیں یہ ٹھیک ہے. ابھی کیونکہ بارشیں بھی ہوئی ہیں, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بارشیں ہی ہیں زیادہ اگر کہیں, یا پھر گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, کیا ہے مطلب اتنا پانی جو آ رہا ہے؟ دیکھیں ان کی جو ہے نا مکس ایشوز ہیں. کچھ پانی انڈیا نے چھوڑا, کچھ ہمارے گلیشیئرز کی ٹمپریچر کی وجہ سے میلٹنگ ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایکسٹریم ایونٹ ہوئے ہیں رین کے. تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے نا ایک فلڈ سچویشن فارم ہوئی ہے. مانسون 2025 کب تک مطلب یہ کہہ رہے جاری رہے گا؟ یہ اس کا مطلب کیا ڈیٹ ہے اس کے ختم ہونے کی, اور کیا مزید پورے پاکستان میں کہیں بارشوں کا امکان ہے ابھی, یا پھر یہ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیے مونسون ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اور یہ سپٹمبر تک چلتا رہتا ہے, پورا سپٹمبر کا جو منتھ ہوتا ہے. تو یہ کیونکہ اپ ڈرفٹ ہوتا ہے تو 15 سپٹمبر سے جو ہے اپ ڈرفٹ ہونا شروع ہو جائے گا, یعنی ناردرن پارٹ کی طرف موو ہو جائے گا. تو یہ سچویشن ہوتی ہے نارمل مونسون کی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. امیر حیدر لغاری چیف میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے پوری صورتحال بتائی, موسم کی بھی بتائی, مانسون جو سسٹمز ہیں وہ کس وجہ سے نہیں آ سکے. جس طرح سے 27 اگست کو آنا تھا وہ سسٹم بھی نہیں آیا, اور اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ جو ویتنام کے پاس سائیکلونک اسٹارم جو بن رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور پڑ گیا سسٹم, اور جو پہلے ویک میں سپتمبر میں سندھ میں ہونا تھا یہ بھی جو ہے اس کا بھی امکان کم ہی دکھائی دیتا ہے اسی وجہ سے. تو یہ موسم کی صورتحال تھی. اور دوسرا جو ہے جو سیلاب کی صورتحال ہے پورا انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ صوبہ سندھ میں کس تاریخ کو داخل ہوگا, کتنی اس کی کیوسک پانی ہوگا, اور اس کے آخری منزل سمندر میں وہ جو ہے کب داخل ہوگا. یہ تمام صورتحال ہم نے جاری. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے عبدالقدیر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.